الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سال 2022 کا خطرناک ترین سورج گرہن جسے کہا جاتا ہے وہ تقریباً 25 اکتوبر 2022 کو آ رہا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سورج گرہن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک سورج گرہن ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو احتیاط وغیرہ ہے یا صدقات وغیرہ ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا جو وقت ہے وہ تقریباً 25 اکتوبر یعنی منگل کا دن بنے گا۔ یہ 1:58 پر شروع ہو کر تقریباً شام 6 بجے تک جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اس وقت کے دوران جو ہے آپ کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ احتیاطیں جو اس میں آپ نے کرنی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، یعنی اس میں قتل، ایکسیڈنٹ اور اس طرح کی بیماریوں وغیرہ کا آنا، تباہی وغیرہ ہونا، یعنی اس طرح کے اثرات اس کے اوپر اس دوران بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس دن یا یہ جو دورانیہ ہے یعنی ان میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر میں ہی زیادہ دیر رہیں اور باوضو رہیں، یعنی اس صورت میں جو ہے آپ اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو صدقات وغیرہ ہیں اس کے لیے بہت زیادہ اور مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں سب سے زیادہ جو بیان کیا جاتا ہے یعنی چاول ہے، گندم، جو اور باجرہ، اور 12 عدد انڈے جو ہیں، یعنی کہ 1 درجن انڈے جو ہے یہ صدقے کے طور پر آپ کو دینے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ جو باجرہ اور جو گندم وغیرہ ہے یعنی ان کو کسی قبرستان میں پھینکنا ہے، اور گوشت جو ہے مرغی کا یعنی کہ ہو یا مچھلی کا جو گوشت ہے تقریباً 1.5 کلو وزن کے برابر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ یعنی یہ صدقات جو ہے اس میں اگر ایک ناریل یعنی اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آج کا جو سورج گرہن ہے اس کے صدقات میں ناریل شامل ہے، یعنی یہ مرغی کا گوشت وغیرہ، یہ ناریل جو ہے یہ چیزیں آپ نے کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈالنی ہے، یعنی جو بھی دریا وغیرہ ہو، نہر وغیرہ ہو، اس میں آپ نے ڈال دینی ہے۔ باقی جو گندم، جو باجرہ وغیرہ ہے یہ اس کا وزن کوئی قید نہیں ہے، آپ جتنا بھی کر سکیں تو اس کو آپ نے جو ہے کسی قبرستان وغیرہ میں ڈالنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے تاکہ آپ اس آنے والی مصیبت سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آج کے دن یعنی اس دوران جو ہے تقریباً 2 بجے کا ٹائم لگا لیں، یعنی 2 منٹ کم ہے، اس میں جب یہ سورج گرہن شروع ہوگا تو اس میں اپنے امام وقت جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کے لیے جو صلوات کاملہ ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرنا ہے۔ اور بالخصوص جو آج کے دن کا یعنی سورج گرہن کے دورانیے کا ذکر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین و یا قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ ذکر جو ہے یہ آپ نے بار بار کرنا ہے۔ اور اس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 2100 بار بتائی گئی ہے، یعنی سورج گرہن کے دورانیے کے دوران جو تعداد ہے اس میں آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی ممکن ہو آپ اس تعداد کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جب آپ تذکرہ کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ کی آنے والی جو مصیبتیں ہیں یا اس کے دوران جو مصیبتیں نازل ہونی ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس دوران جو ضروری احتیاط ہے ان کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ اس مصیبت سے یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پہ ہونے والے اثرات سے بچا جا سکے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورج گرہن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے بچنے کے جو آپ کے طریقے ہیں یا صدقات وغیرہ ہیں، اس کے بعد یہ نماز آیات جسے کہا جاتا ہے، یعنی کچھ واجب نمازوں میں جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ایک نماز آیات ہے۔ اس کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو یا طوفان، آندھی، بجلی کے آواز آئے یعنی کہ آسمانی بجلی کی، تو اس کے بعد یہ نماز انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی جو نماز ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی دوران پڑھی جائے جب سورج گرہن ان میں لگا ہوا ہو۔ اگر بعد میں آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی قضا ادا کریں گے۔ اور اس میں اس کا جو طریقہ ہے نماز آیات کا اس میں مختلف 2 طریقے بتائے گئے ہیں، مگر ایک آسان طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یعنی 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں شروع کرنے کے بعد پہلے جب آپ نیت کے بعد شروع کریں گے تو سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد اسی طرح پھر کھڑے ہو کر رکوع سے کھڑے ہو کر دوسری بار سورہ حمد پڑھیں گے اور پھر دوسرے رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی اسی ترتیب سے آپ نے 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، یعنی 5 رکوع کرنے ہیں۔ اور اس میں قنوت جو ہے ہر پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، ہر 2 رکوع کے بعد آپ نے ایک
एक कनूत करना है। और इसी तरह रकअत हो या दूसरी रकअत हो, हर 2 रकू के बाद आपने एक कनूत करना है। और इसी तरह पहली रकअत जब आपकी तमाम हो जाएगी, यानी 5 रकू और 2 कनूत उसमें हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने फिर देखना है कि जब दूसरी रकअत आप पढ़ेंगे, यानी 2 सजदे करने के बाद पहली रकअत के, फिर दूसरी रकअत के लिए आपने खड़ा होना है। उसमें भी इसी तरतीब से जो है सूरह हमद के बाद कोई सूरह पढ़ेंगे और इसी तरतीब से फिर खड़े होकर सूरह हमद और फिर रकू में चले जाएंगे। यानी इसी तरतीब से अगर आप देखें तो इसकी पहली रकअत जो है उसमें 5 रकू होंगे और 2 कनूत होंगे, और दूसरी रकअत जो है उसमें तकरीबन जो है 5 रकू और 3 कनूत होंगे। यानी इस तरतीब से आपने नमाज आयात को पढ़ना है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो इसकी जो तरीक़ा है नमाज आयात का, वो मुख्तलिफ़ किताबों से आपको मिल सकता है। यानी जो भी नमाज़ों की किताबें हैं, या नमाज जाफरिया, नमाज इमामिया है, या इसमें मफातिहुल जिनान जो सबसे बड़ी किताब है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी ये ज़रूरी है कि उसी दौरान में जब ये सूरज गिरन लगा हुआ हो और उसके इख्तिताम के वक्त तक जो है इसका पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आपको बाद में पता चलता है कि सूरज गिरन लगा था तो आप नमाज नहीं पढ़ी, तो उसके बाद जो है वो आप क़ज़ा की नीयत से इस नमाज को अदा करेंगे। वस्सलाम।